بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ، ما جو ننسخ منسوخ کر دیں ہم یا مٹا دیں ہم، من سے یا کوئی آیت او یا ننسیہا بلا دیں ہم اس آیت کو، نأتی ہم لاتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا اسی کی جیسی یا اسی کی مانند، علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی پر کلی ہر شیء چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو بھی منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی آیت ہم لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم جس بھی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت لاتے ہیں یا اسی کی جیسی آیت لاتے ہیں۔ چونکہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور جو مدنی دور ہے وہ مکی دور کے بعد آتا ہے، یعنی قرآن کو نازل ہوتے ہوئے 13 سال مکے میں گزر چکے ہیں، اور اب مدینے میں جو ہے نا وہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ اور میں تھوڑا سا اس آیت کو اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ چونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یا قرآن کی صورتوں کو یا آیات کو سمجھنے کے لیے ان کا پس منظر یا شان نزول کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پہ یقیناً پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن میں جب تک اس طرح سے بات نہ کروں تو میرے لیے آیت کو سمجھانا تھوڑا مشکل لگتا ہے مجھے۔ تو سورت کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ ہجرت سے پہلے جب تک مسلمانوں نے ابھی یعنی ان کے لیے ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا تو مسلمان مکے میں ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، اور مکے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو اس وقت جو ان کے سامنے لوگ تھے جن سے خطاب کیا جا رہا ہوتا تھا وہ مشرکین عرب تھے، اور مشرکین عرب جو تھے ان کے لیے اسلام کی جو آواز تھی یا قرآن جو تھا وہ ایک بالکل غیر مانوس آواز تھی۔ انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی یعنی اسلام کے بارے میں مکے کے جو کافر تھے یا جو مشرک لوگ تھے انہوں نے کبھی مطلب آخرت کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، وحی کے بارے میں، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں انہوں نے پہلے نہیں سنا ہوا تھا۔ جبکہ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینے میں چلے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کیا تو وہاں پہ جو آپ کے مخاطبین تھے یا جن لوگوں سے آپ کو واسطہ پیش آیا تو وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے، اور کیونکہ یہودیوں کی جو بستیاں تھیں وہ بیشتر بستیاں مدینے کے بالکل متصل تھی، ملی ہوئی تھی، اور یہود وہ قوم ہے یا اہل کتاب وہ قومیں تھیں جو امت مسلمہ سے پہلے یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے وہ یعنی وہ امتیں تھیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے امامت کے لیے چنا ہوا تھا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں دی تھی، توریت، انجیل، زبور، اور یہ ساری صاحب کتاب امتیں تھیں۔ اور اس ٹائم جس ٹائم مدینے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود زیادہ تعداد میں وہاں پہ یہ لوگ موجود تھے، اور چونکہ انہوں نے اپنے دین سے یا توریت جو حالانکہ توریت اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ لوگ آخرت کے قائل تھے اور رسالت کے قائل تھے، وحی کے، اور اسی طرح توحید کے قائل تھے، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم
ظاہر ہے وہ ان کے اوپر توریت نازل ہوئی تھی، تو ان کا بھی وہی دین تھا جو دین اسلام تھا۔ لیکن چونکہ مسلسل بہت ٹائم گزرنے کے وجہ سے دین اپنی اصل شکل میں اس ٹائم ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے دین میں، اپنی کتاب توریت میں بے شمار چیزوں کو کیا کر لیا تھا، یعنی رد و بدل کر دیا تھا، اور بہت ساری اور چیزوں کو یعنی اپنے دین میں انہوں نے مکس کر لیا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کرنی شروع کی، تو ان کی طرف سے بے شمار اعتراضات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، قرآن پاک کے اوپر اور وحی کے بارے میں وہ طرح طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے تھے، اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ اور اسی طرح کا ایک اعتراض اسی آیت میں جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ بھی ہے کہ یعنی وہ یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یعنی وہ یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے مسلمانوں کے دلوں میں کہ اللہ رب العزت اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو خود ہی بدل رہا ہے، یعنی اگر وہ آیات کو پہلے نازل کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو تبدیل کیوں کرتا ہے۔ اور اس طرح کے اعتراضات اٹھا کر یہود جو ہے تو وہ مسلمانوں کو قرآن پاک سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس آیت میں پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی جس آیت کو بھی منسوخ کرتے ہیں، یعنی اس کو مٹاتے ہیں، نسخ جو ہے نا، نسخ کے معنی ہٹانے کے ہیں اور مٹانے کے ہیں۔ اور یہاں پہ اس آیت کا جو مطلب ہے یا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک قانون کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ دوسرا قانون لانے کے لیے یہ اصطلاح اللہ رب العزت نے یہاں پہ استعمال فرمائی ہے۔ تو یہود کیا کرتے تھے، وہ مسلمانوں، کیونکہ مسلمان جو تھے یا جو عرب تھے وہ ظاہر ہے مطلب پڑوسی ہو، اپنا پڑھے لکھے لوگ ہوں، تو ان سے بندے کی ڈسکشن چلتی رہتی ہے، ان سے بندہ بات چیت کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے مدینہ میں کے رہنے والے بھی، ان کی بھی یہودیوں کے ساتھ ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا یعنی ہر قسم کا رابطہ ہوتا تھا، تجارت تھی اور اس طرح کی چیزیں تھی۔ اور یہود چونکہ مطلب ایک پڑھی لکھی قوم تھی، اس کے مقابلے میں جو عرب تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ عربوں کے بارے میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو امی کہا جاتا تھا، ان پڑھ، یعنی انہوں نے ان کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے یا انہیں ان چیزوں کی زیادہ سمجھ نہیں تھی، اس کے مقابلے میں یہودی جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے۔ تو وہ اپنی طرف سے جیسے پچھلی آیت میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ یہود یا اہل کتاب یا مشرکین کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خیر نازل ہو ان کے رب کی طرف سے، یعنی یہود ہمیشہ سے دعاگو رہتے تھے کہ آخری نبی جو آئے وہ ہماری نسل میں سے آئے اور وہ عربوں میں سے نہ آئے۔ اور اب چونکہ آخری نبی کو اللہ رب العزت نے عرب میں سے بھیجا تھا اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا، تو انہیں اس چیز کی بھی بہت زیادہ جیلسی تھی، حسد تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، حالانکہ ان کی کتاب توریت میں یہ بات موجود تھی کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے اور اس کی یہ نشانیاں تھیں، اور وہ لوگ جاننے کے باوجود، نبی پاک کو پہچاننے کے باوجود وہ نہیں مانتے تھے، اور اس کی وجہ صرف ان کی ضد اور ہٹ درمی اور حسد تھا۔ اور اس آیت میں بھی اللہ رب العزت یہی بات اور ان کی اس وسوسہ اندازی کی تردید فرما رہے ہیں کہ ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ آیت سے مراد قرآن پاک کی بھی آیات ہے، کیونکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی 20 آیات کو بھی انہوں نے منسوخ مانا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے منسوخ کر کے اس کی جگہ پہ اور آیات کو لائے، اور بعض جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 5 آیات کوٹ کی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو یعنی منسوخ کر کے اس کے بعد ان سے اور مطلب احکامات بھیجے یا اور آیات کو بھیجا اللہ رب العزت نے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت یہودیوں کے اس وسوسہ اندازی کی تردید کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یعنی پابند نہیں ہے اس بات کے کہ انہوں نے ایک حکم اگر نازل کر دیا تو وہ اس کے بعد دوسرا نازل نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت کو لاتے ہیں یا اسی جیسی آیت کو دوبارہ اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ علم تعلم، یہ یعنی ایک استفہامیہ سوال ہے، جس طرح یعنی کہ کیا تم نہیں جانتے ہو یہ بات کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے۔ جو اللہ اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، جس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور جس نے دین اسلام کو انسانوں کے لیے پسند کیا، جنہوں نے یہ سارا سسٹم اللہ رب العزت نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کے اوپر اپنی شریعت کو نازل کیا، کیا
یعنی تم نہیں جانتے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور تم اس طرح کے اعتراضات کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟